کون ہے اتنا ظالم, کون ہے اتنا شقیل قلب جو اتنا ایک دفعہ نہیں رو سکتا کہ زمین کے اوپر آنسو گر جائیں. اور یقین مانیے زمین کا کلیجہ 40 دن کی بارش سے اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا جتنا بندہ مسلم کا خوف خدا سے نکلا ہوا ایک آنسو زمین پہ گرتا ہے. زمین کا کلیجہ جتنا ٹھنڈا تب ہوتا ہے 40 دن کی بارش سے بھی نہیں ہوتا. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا کل پل صراط کے اوپر بعض لوگ ایسے گزریں گے کہ جہنم کی آگ بجھنا شروع ہو جائے گی. وہ آگ جس کی لپٹیں ہر بندے کو پکڑنے کی کوشش کریں گی. بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے, بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے جب پل صراط کے اوپر سے گزرے ہوں گے جہنم کی آگ بجھنا شروع ہو جائے گی. جہنم پکار اٹھے گی, بول اٹھے گی, نکلو, تیزی سے چلو, آگے بڑھو, تمہارے آنسوؤں نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا. وہ آنسو دنیا میں جو گرائے ہوں گے وہ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر بھی بندہ گزر رہا ہوگا تو آنسو اس کے زمین پہ گرائے ہوئے اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہوں گے. تو یہ بندہ آگ میں کیسے جائے گا, یہ بندہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ ہاں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے اور اللہ رب العزت کو بھی پتہ ہے امت کے اندر بعض بندے ایسے ہوں گے جو اتنا نہیں رو سکتے کہ زمین کے اوپر آنسو گرے. وہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اور چہرے پہ پڑ جائے, صرف چہرے پہ پڑنے کی الفاظ ہے یہاں پہ, صرف آنکھوں سے آنسو نکلے, آنکھیں بہ پڑیں, یہاں پہ زمین کے الفاظ موجود نہیں ہے, اس کے اوپر بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اسی پر بس ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے بعض شقی القلب ایسے ہو سکتے ہیں جن کو رونا نہیں آتا, جو بہت کوشش بھی کریں آنکھوں سے آنسو نہ آئیں. وہ کیا کریں؟ سنن ابن ماجہ میں اس روایت کی بعض سندوں کے اوپر بعض راویوں کے اوپر ائمہ کی جرح موجود ہے, لیکن مفہوماً یہ باتیں دیگر احادیث کی وجہ سے اس روایت کو بھی مضبوط کرتی ہیں اور جنرلی عمومی طور پہ رونے کی عبادت کے حوالے سے جتنی احادیث ہیں وہ اس کے مفہوم کو درست ثابت کرتی ہیں کہ جو بندہ اتنا روئے, صرف آنکھ کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ پانی آنکھ کے اندر رہ جاتا ہے, باہر نہیں نکلتا, آنکھ کے اندر ہی پانی ہے. انسان اتنا تو نہیں رویا کہ آنکھ سے باہر آ گیا, لیکن آنکھ کے اندر پانی تھا. رب کے خوف کی وجہ سے آنسو کچھ قطرے بنے, چاہے آنکھ سے نہیں نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھ کے اندر آنسو آ گیا جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا. اور بعض روایات جن میں حضرت عمر کی روایت بھی شامل ہے, جس بندے کو رونا نہ آتا ہو, جس بندے کی آنکھیں نہ بہتی ہوں, جو بندہ نہ رو سکے, وہ کیا کرے؟ وہ اپنا چہرہ رونے والا بنا لے. اللہ رب العزت کے ہاں امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا. چہرہ رونے والا بنا لینا. اور حضرت عمر نے کہا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں میں یہ واقعہ معروف ہے, بدر کے موقع کے اوپر آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے. آپ نے حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا کہ کیا کہتے ہیں آپ کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر نے بھی کہا اللہ کے رسول ان کو آزاد کر دیا جائے, فدیہ لیا جائے, اسلام مضبوط ہوگا, کوئی تعلیم کا کام لے لیا جائے, کوئی تعمیر کا کام لے لیا جائے, کوئی ایسا تعمیری کام ان سے لے لیتے ہیں اور ان کو آزاد کر دیتے ہیں. حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا میری رائے یہ ہے, اللہ کے رسول حکم تو آپ کا چلنا ہے, لیکن میری رائے یہ ہے جس جس کا جو جو رشتہ دار گرفتار ہوا ہے اس کے حوالے کیا جائے, وہ اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دے, زمین کے اوپر سے شرک ختم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کو منظور کیا, حضرت عمر کی رائے کو منظور نہ کیا. حضرت عمر چلے گئے, آسمان سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا. جب آئے واپس کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انمول آنسو آپ کے چہرے پر اس طرح بہ رہے ہیں, جھڑی لگی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں. حضرت عمر پریشان ہو گئے, اے اللہ کے رسول کیوں روتے ہیں؟ ابو بکر کیوں روتے ہیں؟ مجھے بتائیے رونے کا کیا معاملہ ہے؟ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, اگر نہیں بھی بتاتے مجھے کچھ خبر کیجئے, اگر مجھے اس بات پہ رونا نہ آیا میں بھی آپ کے ساتھ اپنا چہرہ رونے والا بنا لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر گرفت نہ کی, گویا رضامندی کا اظہار کیا کہ عبادات کے اندر صرف رونے والا چہرہ بنانا بھی اللہ رب العزت کو مقبول اور منظور ہے.
اور پھر رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شان بھی بیان کی اور کہا عمر تیرے مشورے کو اللہ رب العزت نے بڑا پسند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی ہیں، اگر میں نے یہ فدیہ لینا اور مال غنیمت لینا جائز نہ رکھا ہوتا تو عذاب تم لوگوں کے اوپر آ جاتا۔ عمر کی رائے کی موافقت کے اوپر اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات کے اوپر حضرت عمر کو رائے دیتے اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے نازل کر دیتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کر دی ہے، دو آنکھیں، یہ بات آئی ہے تو یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، دو آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو سرحدوں پہ پہرا دیتی ہو، جو مسلمان سرحدوں کی پہرے دار ہو، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی بارگاہ میں روئی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا دو قطرے اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں، ایک خون کا وہ قطرہ جو میدان جہاد میں مسلمان کے جسم سے نکل کے زمین پہ گرا ہو، اور دوسرا آنسو کا وہ قطرہ جو خوف خدا سے زمین پہ گرا ہو، اور بہترین زخم وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں لگے۔ ہمارے فجر کے مؤذن ادریس بھائی فجر کی نماز میں آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ بتائیں سب سے بہترین زخم اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں بندے کو لگے۔ اس زخم کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے، قدر و منزلت ہے، تو ان آنسوؤں کی بھی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت ہے، جس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو رمضان سے پہلے تیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی یاد رکھیے، رشتہ داروں کے دنیا سے چلے جانے کے اوپر آنسو بہانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن ماتم کرنا سنت نہیں ہے، نوحہ کرنا سنت نہیں ہے، اپنے آپ کو پیٹنا مارنا سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں۔ ابھی آپ کم عمر تھے، آپ کی سیرت کے ابتدا میں آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھا تھا، ماں فوت ہوئی، بار بار ماں کو جا کے دیکھتے کہ میری ماں کو کیا ہو گیا، 6 سال کے بچے تھے، دائی کھینچتی تھی، آپ بار بار جا کے لپٹتے تھے، اور اسی پر بس ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پہ پہنچے، زاروں کتار رونا شروع کیا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ صحابہ بھی رونا شروع ہو گیا۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں روتے ہیں؟ کہا یہ میری ماں کی قبر ہے۔ گویا رشتہ داروں کی جدائی کے اوپر، رشتہ داروں کے چلے جانے کے اوپر رونا اس میں اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن نوحے کے اوپر جو ہمارا اختلاف ہے وہ گرے بانوں کو چاک کرنے کے اوپر چہرے پہ تھپڑ مار۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے چلتے تھے، اور آپ کے سامنے یہ واقعات رکھے ہیں، جناب عبد المطلب کی مسند کے اوپر کوئی نہیں تھا بیٹھ سکتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری میں بھی آتے تھے تو آپ کے چچا آپ کو اگر روکتے تھے تو دادا کہتے تھے ہرگز نہ روکو، مجھے اس کے اندر ایک قابلیت نظر آتی ہے اور مجھے لگتا ہے میرا یہ بیٹا سردار ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے بعد دادا سے مانوس ہوئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا 2 سال بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جنازے کے پیچھے چلتے چلتے روتے تھے اور کہتے تھے دادا مجھے چھوڑ کے مت جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتوں کے اوپر آنسو بہائے۔ جناب بات آئی ہے تو جناب حلیمہ سعدیہ کا جب رسول اللہ کو فتح مکہ کے بعد پتہ لگا، ان کو اطلاع ملی کہ آپ کی وہ جو رضائی والدہ ہیں، آپ کی بہن اور نند آئی تھی رسول اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ نے ان کا اکرام بھی کیا، ان کی عزت بھی دی، ان کو تحفے بھی دیے۔ جب آپ کو پتہ لگا کہ ماں حلیمہ دنیا سے چلی گئی ہیں، رسول اللہ کی آنسوؤں کی جڑیاں لگ گئی۔ غزوہ حنین کے موقع کے اوپر بہن شیمہ آئیں، حوازن کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو بہن شیمہ بھی قیدیوں میں شامل تھی، کسی نے سختی کی، وہ کہہ اٹھی رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ اس نے کہا کیسی بات کرتی ہے؟ کہا سچ کہتی ہوں، پوچھ لو۔ جناب شیمہ کو جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، رسول اللہ نے کہا بہن کیا نشانی ہے تو ہی شیمہ ہے؟ شیمہ نے وہ انمول واقعات رسول اللہ کے سامنے رکھے، کہا آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو آپ کو پتہ ہے میں آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا کرتی تھی،
آپ کے دندان مبارک آئے تو آپ مجھے پیچھے سے کاٹ لیا کرتے تھے، آج بھی وہ نشان موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ بہن سیما کو کہا یہ میری چادر ہے، اس کے اوپر بیٹھ جائیے۔ بہن نے کہا نہیں نہیں، آپ بڑی عزت والے ہیں، آپ بڑے احترام والے ہیں، میں نہیں بیٹھ سکتی، ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ نے قسم دے کے کہا اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، اور رسول اللہ نے بٹھایا، تکریم کی، عزت کی، کہا میری بہن اگر چاہتی ہو ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہنا تو میں تمہیں عزت و احترام سے لے جاؤں گا، اور اگر چاہتی ہو اپنے قبیلے میں چلی جاؤ تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بہن شیما